آج ہم دو بہنوں عائشہ اور صفیہ کی ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جن کے مضبوط رشتے کو ایک بہت ہی ظالمانہ دھوکے نے آزمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک جھوٹ نے ان کی پوری دنیا ہی بدل دی اور پھر کیسے ان کی آپس کی وفا نے ان کی تقدیر خود لکھ دی۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک زہر میں بجھے ہوئے جھوٹ سے۔ ایک سوتیلی ماں 3 سال بعد گھر لوٹنے والے باپ کے کانوں میں اپنی ہی بیٹیوں کے خلاف ایسا زہر گھولتی ہے کہ بس یہیں سے ان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ تو چلے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، ایک ظالمانہ فریب۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک باپ کا دل اپنی ہی اولاد کے لیے پتھر بن گیا اور ایک چھوٹی سی خاندانی سیر کا وعدہ کیسے خوفناک سازش میں بدل گیا۔ ایک طرف تو سوتیلی ماں کے گھڑے ہوئے الزامات تھے کہ بیٹیاں نافرمان ہیں، جھوٹی ہیں، یہاں تک کہ چور بھی ہیں، اور دوسری طرف تھی ان بچیوں کی تلخ حقیقت، وہ تو بس فرما بردار، سہمی ہوئی اور بھوکی تھی۔ یہی وہ جھوٹ تھا جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر باپ اکرم خان انہیں پھوپھی کے گھر لے جانے کے بہانے ایک سفر کا منصوبہ بناتا ہے۔ بچیاں تو خوش تھیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ملاب کا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جانے کا تھا۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آ پہنچتی ہے جہاں ان کا سب سے بڑا بھروسہ، ان کے والد کا بھروسہ، ٹوٹ کر بکھرنے والا تھا۔ باپ کا منصوبہ دیکھیے کتنا شاطرانہ اور ظالمانہ تھا۔ پہلا قدم، انہیں ایک انجان گھنے جنگل میں لے جانا، پھر انہیں بیر جمع کرنے کا کہہ کر ان کا دھیان بھٹکانا، اور پھر سب سے بڑی چال، ایک بندر کو اپنی جگہ بٹھا کر خود وہاں سے بھاگ جانا۔ اور اس چال کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بندر کو کیلوں کی رشوت دی۔ بندر اس کی ٹوپی کے پاس بیٹھ کر بس یہی جملہ دہراتا رہا، چنو بیٹیوں، باپ کھڑا ہے۔ اور اس آواز نے لڑکیوں کو یہ یقین دلائے رکھا کہ ان کا باپ وہیں کہیں آس پاس ہی ہے۔ لیکن جب بندر کے کیلے ختم ہوئے تو اس کی آواز بھی بند ہو گئی۔ جب بہنیں واپس لوٹیں تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان پر یہ دل دہلا دینے والی حقیقت کھلی کہ ان کا باپ جا چکا تھا اور وہ اس گھنے جنگل میں بالکل اکیلی رہ گئی تھیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس دھوکے نے انہیں توڑ تو دیا تھا، لیکن یہیں سے تو ان کی ہمت اور بہادری کی اصل داستان شروع ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلی رات انہوں نے ایک ویران جھونپڑی میں پناہ لی، پھر کئی سال پھل توڑ کر گزارا کیا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں، انہوں نے بازار میں پھل بیچنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ خود کفیل ہو گئیں۔ ان کی بقا کا ہر ایک قدم ایک دوسرے کے سہارے پر تھا۔ ان کا یہی رشتہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ایک پکا وعدہ کیا کہ وہ کبھی جدا نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گی۔ یہی عہد آگے چل کر ان کی نجات بنا۔ اب کہانی کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، تب قسمت نے ایک بادشاہ اور اس کے شکاری گروہ کی صورت میں بالکل ہی غیر متوقع انداز میں دستک دی۔ سالوں کی محنت کے بعد بہنوں نے جنگل میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی پرسکون اور محفوظ دنیا بنا لی تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا ان کی دہلیز تک پہنچنے والی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ قریب ہی ایک بادشاہ اور اس کا وزیر شکار پر نکلے تھے۔ وزیر کو خرگوش پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی، اور آگ کی تلاش اسے اتفاق سے ان بہنوں کی جھوپڑی تک لے آئی۔ وہاں وزیر کی نظر پڑی چھوٹی بہن صفیہ پر، اور بس وہ اس کی خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ اپنا کام ہی بھول گیا۔ نتیجہ، بادشاہ کا کھانا جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اب جب بھوکے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے تو وہ غصے میں خود دیکھنے چلا آیا، اور وہاں اس کی نظر پڑی بڑی بہن عائشہ پر، اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اور یہی وہ ملاقات تھی جو کہانی کو اس کے سب سے اہم اور جذباتی موڑ پر لے آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بہنوں کے آپس میں کیے گئے وعدے کا سب سے بڑا امتحان ہونا تھا۔ ذرا سوچئے، جس عائشہ کو اس کے اپنے باپ نے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج ایک بادشاہ اس سے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی قسمت تھی جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ جدائی کا وہ خوف جس کے ساتھ وہ سالوں سے جی رہی تھی اب حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ لیکن عائشہ کو اپنا وعدہ اچھی طرح یاد تھا۔ اپنا وعدہ یاد رکھتے ہوئے
عائشہ نے مٹھی بھر سرسوں کے بیج پکڑ لیے۔ جب اسے محل لے جایا جا رہا تھا، وہ راستے میں خاموشی سے وہ بیج گراتی چلی گئی، اپنی بہن کے لیے ایک امید کا راستہ بناتے ہوئے۔ جب صفیہ واپس آئی تو اپنی بہن کو وہاں نہ پا کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ مایوس بیٹھی تھی کہ اچانک بارش ہوئی اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ عائشہ کے گرائے ہوئے بیجوں سے ننھے ننھے پھول نکل آئے اور جھوپڑی سے دور ایک چمکدار پیلا راستہ بن گیا۔ صفیہ ان پھولوں کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور یہ راستہ سیدھا اسے محل کے دروازے تک لے گیا۔ وہاں عائشہ اس کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ آخرکار ان کا اٹوٹ رشتہ اور ایک دوسرے سے کیا گیا وعدہ انہیں دوبارہ ملا چکا تھا۔ تو عائشہ نے بادشاہ سے شادی کر لی اور وزیر جو صفیہ کی خوبصورتی پر پہلے ہی فدا تھا، اس نے صفیہ سے شادی کر لی۔ وہ دو بہنیں جنہیں کبھی جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اب ملکہ اور وزیر کی بیوی بن کر ایک ساتھ شاہی محل میں رہ رہی تھیں۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سب کچھ محض قسمت کا کھیل تھا، یا پھر یہ ان دو بہنوں کے پختہ عزم اور ایک دوسرے سے وفا کی طاقت تھی؟ ایک ایسا رشتہ جو اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اپنی تقدیر کا راستہ خود بنا لیا۔